ایک یتیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. ایک نوجوان لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھجوروں کا میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک پڑوسی ہے, ہمسایہ ہے, اس کا درخت درمیان میں آ گیا ہے, اگر میں وہ دیوار بناتا ہوں تو اس کا درخت دیوار کے اندر آتا ہے اور دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے کہا ہے یہ درخت مجھے بیچ دو, وہ بیچتا بھی نہیں. میں نے پہلے کہا مجھے دے دو, اس نے کہا نہیں دوں گا. میں نے کہا بیچ دو, وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے. اب وہ یتیم تھا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پڑوسی کو بلاؤ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا یہ درخت دے دو اس کو. اس نے کہا میں نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غصے میں تھا, بہت ناراض تھا کہ اس بچے نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کیوں کر دی. حضور نے ارشاد فرمایا اس کی رقم لے لو, پیسے لے لو, یہ درخت بیچ دو. اس نے کہا میں بیچتا بھی نہیں, ویسے بھی نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ درخت تم اس کی قیمت بھی لے لو اور اس درخت کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے نیچے اگر 100 سال تک ایک سوار اگر سواری کرتا رہے تو اتنی طوالت ہے اس کی, اتنا سایہ ہے اس کا, وہ درخت جنت کا بھی لے لو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول نہیں کرتا. اب وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں, حضرت سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر یہ درخت میں کسی طریقے سے اس سے خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے کہ جنت میں مجھے بھی وہ درخت مل جائے گا؟ اگر یہ درخت اس کے پڑوسی سے میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں, میں کہتا ہوں یتیم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اگر یہ کسی طریقہ سے خرید لوں, خرید کر میں اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے. حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تو مجھے جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں. تو وہی ہے نا جس کے باغ میں 600 کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں. تیرا باغ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر تیرے باغ کی کھجوریں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں, اور اس باغ کے اندر پھر اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے, میٹھے پانی کا کنواں ہے. تو اتنا مشہور بندہ ہے, تیرے باغ کے چرچے تو پورے مدینے میں ہیں, پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تیرے اس ایک درخت کے عوض میں تمہیں اپنے 600 کھجور کے درختوں کا باغ دے دوں تو یہ سودا قبول ہے؟ یہ سودا قبول ہے؟ وہ حیران ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت اور ادھر اتنا بڑا باغ. ابو الدحداء کیا بات کر رہے ہو, کیا واقعی یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل, وہ میرا پورا باغ تیرا 600 کھجور کے درخت ہیں, اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے اور اس کے گرد ایک بڑی نمایاں دیوار ہے جو مدینہ منورہ میں دور دور سے نظر آتی ہے. کہا وہ بھی تجھے دے دوں گا, وہ محل بھی تیرا, وہ ساری کھجوروں کے درخت بھی تیرے, وہ سارا باغ بھی تیرا, کس کے عوض؟ ایک درخت. کہا ٹھیک ہے, اور حضور کی گواہی میں یہ سودا ہوتا ہے. اب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے جاتے ہیں. اب ان کی جو زوجہ ہے وہ اس باغ کے اندر ہے, باہر سے آواز دیتے ہیں اپنی زوجہ کو, ہے ام دحداء ذرا باہر آؤ باہر آؤ, میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے. اب ام دحداء جانتی ہیں یہ بہت بڑا تاجر ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, خسارے کا سودا نہیں کرتا, کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا. ام دحداء نے کہا ہے وہ دحداء کیسے سودا کیا ہے؟ کہا جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے بیچا ہے. اب دیکھو میرے دوستوں, اب دیکھو ام دحداء وہ نیک بخت خاتون, وہ خوش قسمت خاتون, اس کی عظمتوں کو سلام. آج آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بیوی ہوتی اور آپ اپنے گھر جاتے اور اپنی بیوی سے کہتے ارے سنتی ہو باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ, گھر سے باہر نکلو, یہ گھر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. وہ کہتی ارے ابھی تو یہ نیا ٹی وی رکھا ہے, ابھی کچھ زیورات رکھے ہیں, زیورات تو نکالنے دو. ارے نادان انسان تو نے کیا کیا, گھر ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی, کہا ایک جنت کے درخت کے عوض. ام دحداء نے یہ بات سنی, کہا تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے, بہت منافع کا سودا کیا ہے. ام دحداء فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کے اس گھر سے باہر نکلتی ہے, باغ سے باہر نکلتی ہے. اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی ہیں, کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کے کہتی ہیں اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں, میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کھجور اللہ کے راہ میں دیے گئے مال سے میں اپنے جیب میں رکھ لوں, تو لے لے, کہیں اس کی وجہ سے جنت کے درخت میں ہمیں خسارہ نہ ہو, کہیں جنت کے درخت سے محروم نہ ہو جائے. ساری کھجوریں لے کر باغ کے اندر رکھ جاتی ہے.
کہا کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا, اس کے منہ میں ایک کھجور تھی, منہ سے کھجور نکال کر فوراً باغ میں رکھ دی. کہا اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, اب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. اب اس پر علماء کے دو قول ہیں. ایک معروف قول کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی باغ بھی نہیں تھا, ان کے پاس اور کوئی دولت بھی نہیں تھی, ان کے پاس اور کوئی مال بھی نہیں تھا. لیکن ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ سودا پکا ہے نا, آقا یہ سودا پکا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ. راوی کہتا ہے حضور بار بار پڑھ لے, مسلسل پڑھ لے, مسلسل یہ جملے کہہ رہے ہیں ابو الدحداء تیرے لیے جنت میں کتنے درختوں کی, کتنی ٹہنیوں پہ کتنی کھجوریں, مالا مال ہے تو. بار بار حضور ارشاد فرما رہے, بار بار یہی جملے. اور دو روایات اس میں, دو مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہے. کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ایک درخت کے عوض ایک درخت کا سودا کیا تھا, اب تو نے 600 درخت دے دیے تو جنت میں 600 درخت تو کم از کم تجھے ملیں گے نا. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ کھجوروں کے کتنے درخت اللہ جل وعلا نے تجھے دے دیے ہیں. میرے دوستوں اتنی قربانی دی, ایک یتیم کی خاطر دی, لیکن ان لوگوں کی قربانی کا انداز بھی دیکھیں, ان کی قربانی کا انداز بھی نرالا ہے. آج کوئی قربانی دے نا اور اسے جنت کی ضمانت مل جائے, یا کوئی کہے, کوئی شیخ ہی کہہ دے, کوئی اسکالر ہی کہہ دے, کوئی آرگنائزیشن کا ممبر ہی کہہ دے, کوئی تحریک والا ہی کہہ دے اتنا کام کرے نا تو پھر تیرا کام قبول ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں نے تحریک کے لیے, میں نے دین کے لیے, میں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے, میں نے کنز الہدیٰ کے لیے, میں نے دینی آرگنائزیشن کے لیے, اپنی تحریک کے لیے اتنا بڑا کام کیا, اب یہ کام کافی ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج نہیں تھا. ابو الدحداء کے لیے میرے آقا نعرے لگا رہے ہیں, بار بار فرما رہے ہیں ارے کتنی کھجور ہے, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں یہ سارے تیرے ہیں. بار بار ارشاد فرما رہے ہیں بھائی جتنے اتنی تسلی مل جائے اور لسان مصطفیٰ سے مل جائے, آقا کی زبان سے مل جائے, اس کی قسمت کس عروج پر ہوگی. لیکن پھر یہ وہی ابو الدحداء ہے, اس کے بعد بھی محنت کرتے رہے. غزوہ احد میں جب دشمنوں نے حضور پر حملہ کیا, ابو الدحداء اپنے سینے پر ان تیروں کو برداشت کر رہے ہیں اور میرے آقا کے قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں. اور غزوہ احد کے بعد میرے آقا نے تلاش کیا, کہا میرا ابو الدحداء مجھے دکھاؤ. ارے وہ کھجوروں والا میرے آقا ابو الدحداء کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں, اور مسکرا کے پھر فرماتے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ. ابو الدحداء جنت میں کھجوریں ہی کھجوریں, کھجوروں کے درخت. میرے آقا خوش ہو کے اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیسا خوش بخت ہے جس نے حضور کی ذات کے لیے, حضور کی جان کی تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی. کاش یوں موت آئے میرے ہم نشیں, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشیں, نزع کا اور ہو جائے منظر حسین, وہ ادھر اپنی زلفیں سنوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. حضور کی زلفوں کا اسیر, حضور کی زلفوں کو دیکھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. دل میں, جگر میں, آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا, تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. اور جنت میرے نصیب کی وہ عشق بخش دے, میرے کفن میں گیس میں جانا کی بھول رہے.